فنڈر پادری 1850 کے قریب آیا اور اتنا زبردست پڑھا لکھا تھا کہ اس سے تو آگ لگا دی ہندوستان. دھڑا دھڑ لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہونے لگے. ایک خاتون تھی ریاست کی مالکہ، پوری ریاست پہ عیسائیت پھیلنے لگی کیونکہ وہ جو ملکہ تھیں خاتون، انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا. پھر ان کی گوروں کے یہاں شادی بھی ہو گئی تھی. اس ساری صورتحال کو دیکھ کر مسلمان سخت پریشان تھے، اس لیے کہ تورات اور انجیل کے پڑھے لکھے کم تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بروقت احساس ہو گیا تھا، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی اپنے بچوں کو قرآن بعد میں پڑھاتے تھے، بائبل پہلے پڑھاتے تھے. وہ کہتے بچوں پہلے بائبل پڑھو تاکہ تم مذہب کی دنیا میں جب جاؤ تو تمہارا واسطہ عیسائیوں سے پڑے گا، تو پہلے جھوٹ کو پڑھ لو پھر ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے ترجمے سے. تو یہ ان کے خاندان میں تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گورے انگلش اور یہاں پر کوئی نہیں، بہت تھوڑے لوگ تھے، انگلش کون پڑھتا تھا. تو پادری بکثرت اور جگہ جگہ کھڑے ہوتے تھے، حکومت انہیں پولیس وغیرہ دیتی تھی، اور حتیٰ کہ وہ دیوبند جو مدرسہ ہے اس کے چوک میں کھڑے ہو کر وہ عیسائیت کے حق میں تقریر کرتے تھے، اور اسلام میں وہ 2-3 مسائل کو بنیادی طور پر چھیڑتے تھے. ایک اللہ کی توحید کو، وحدانیت کو، اس کے مقابلے میں تثلیث ثابت کرتے تھے. ایک اس بات کو چھیڑتے تھے کہ تم لوگ مارتے رہے ہو لوگوں کو ہمیشہ، تو خون سے تم لوگوں نے اپنے اقتدار قائم کیے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بتاتے تھے کہ ہم نے دنیا میں کتنے اچھے کام کیے ہیں، عیسائیت کو قبول کرنا چاہیے. اور تیسری بات، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر اعتراض تھے، اور اس کے مقابلے میں وہ بتاتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام وہی تھے جو شادی نہیں کرتے تھے. ان 3-4 مسائل پہ ہی عام طور پہ گفتگو ہوتی تھی، اور مسلمان عاجز آئے ہوئے تھے. اللہ کی شان، ایک لڑکے کو اللہ نے ہدایت دی اور اس نے میڈیکل پڑھا، ڈاکٹر بن گیا. ڈاکٹر بننے کے بعد وہ یورپ چلا گیا. اس نے جب سارے حالات کو دیکھا تو شدید بے چین ہوا. اس نے کہا ڈاکٹری میری اور مریضوں کا علاج کرنا گیا بھاڑ میں، یہ تو مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں، یہ شریعت اسلام کا کیا بنے گا. وہ انگلش تو پڑھا لکھا تھا ہی. اس کی ملاقات ہو گئی مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا رحمۃ اللہ کے سامنے وہ کتابیں رکھتا تھا اور حضرت سے پوچھتا تھا کہ حضرت یہ بائبل میں لکھا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. ہوتے ہوتے اس نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ آگرے کے تھے یہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے، وہ کیرانہ چلا جاتا تھا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ فنڈر پادری جو تھا، اس کی جو شامت آئی تو ایک فرینچ پادری بھی اس کے ساتھ تھا. ان دونوں کی جو شامت آئی تو یہ آگرہ چلے گئے. انہوں نے چیلنج کر دیا. جب چیلنج کیا تو مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے چیلنج قبول کر لیا، اور اس ڈاکٹر اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر وزیر خان نام تھا، مرشد آباد، بہاری تھے، اصل میں یہ بہار کے رہنے والے تھے. اس نے کہا کہ آئیں جی بیٹھیں. ہندو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ مناظرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ڈپٹی کمشنر، حکومت کے عہدیدار، کمشنر یا امن و امان قائم کرنے والے لوگ یہ سارے گورے نہیں بیٹھیں گے، تب تک نہیں کریں گے. حکومت نے منظور کر لیا. پادری نے جا کے بات کی کہ اس میں تو ہم انہیں ہرا دیں گے. وہ ہرانا تو کہاں سے ہوتا. انہوں نے مسئلہ جس پہ بات شروع کی، انہوں نے کہا جی بائبل جو ہے یہ پوری اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام، اس کا اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایک آیت اور دوسری آیت آپس میں ٹکراتی نہیں. اس نے کہا ٹکراتی کہاں. اور آخر وہ ہار گئے. آخر انہوں نے مانا. ان کا لکھو. مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے اور ڈاکٹر وزیر خان، اللہ تعالیٰ ٹھنڈی رکھے ان کی قبروں کو، انہوں نے اس لیول پہ پہنچ کے، جب ڈاکٹر کہاں ملتے تھے، اپنی نوکری سب کچھ چھوڑ کے اسلام کو تقویت دی اور مناظرہ جیت دیا. اس معنی میں کہ ان کا لکھو کہ تورات میں تحریف ہوئی. پادری فنڈر بھی بڑا پڑھا لکھا تھا. اس نے لکھا کہ ہماری کتاب بائبل میں، تورات، انجیل اور دیگر صحائف میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن تثلیث کا مسئلہ ویسے ہی ہے، 3 خداؤں کا مسئلہ ویسے ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی.
یہ لکھ کے دے دیا اس نے. جب لکھ کے دے دیا تو اس وقت بہت زیادہ چھپا. یہ بات جب دلی پہنچی تو جو آخری تھے بہادر شاہ ظفر، ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا فخر، لیکن لوگ انہیں دلی کی زبان میں مرزا فخرو کہتے تھے. مرزا فخرو نے خرچ کر کے یہ کتاب چھپوائی کہ مناظرہ کیا ہوا ہے، اصل تحریر کیا ہے، یہ سب کچھ چھپا ہوا موجود ہے. اس زمانے میں پھر یہ ہوا کہ اگلے دن وہ پادریوں کو ڈھونڈتے رہے، پادری رات رکتے تو کہیں ملتے. گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ اس مناظرے کو دبا دے، نہیں دبا سکے. فنڈر پادری جو تھا یہ یہاں سے نکلا اور استنبول چلا گیا، خلافت عثمانیہ میں اس نے چیلنج کر دی. اور پہلی تقریر جو اس نے استنبول میں کی، اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کو. خلیفۃ المسلمین پریشان، تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں گورنر کو خط لکھا کہ کوئی آدمی بھیجو. یہ فنڈر پادری اور اس کے ساتھ وہ دوسرا ایٹمس کیا اس کا نام تھا فرینچ کا، اور انہوں نے جان مصیبت میں کر دی ہے اور لوگ اس کی تقریریں سنتے ہیں، ہم منع بھی نہیں کر سکتے، بادشاہت کا وقار جاتا رہتا ہے، اور اگر ان کو کھلی چھٹی دیں تو عیسائیت ثابت ہوتی. وہاں پر زینی دہلان بہت بڑے محدث تھے، ایک دن حرم شریف میں درس دے رہے تھے مغرب کے بعد، تو انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین کا خط آیا ہے مجھے بھی اور گورنر کو بھی، اور کسی آدمی کو مناظرے سے کوئی دلچسپی ہو تو اپنا نام پیش کرے، امیر المومنین یاد فرماتے ہیں. تو مولانا رحمۃ اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگے ہو گئے، ان کا جی مجھے آپ بھیج دیں. انہیں بڑے اعزاز سے بھیجا گیا. تو خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں کیا چیزیں، تو انہوں نے اسی مناظرے کا قصہ سنا دیا. ان کا ہیں یہ تم سے ہارا ہوا؟ ان کا ہاں. تو انہوں نے کہا اگلے ہفتے یہ مناظرہ ہوگا، اور استنبول میں ہر مسجد جب اعلان ہوا، فنڈر پادری نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے، تو وہ کہا گیا کہ جس سے پٹائی تمہاری ہوئی ہے نا ہندوستان میں وہی آ رہا ہے. راتوں رات بھاگ گیا، بالکل چلا گیا، مناظرہ ہی نہیں اس نے کیا، اور فرانسیسی بھی بھاگ گیا.